اور ہم دیکھتے ہیں پیغمبر خدا کیا کہہ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم. تو رسول خدا فرماتے ہیں اچھے لباس تمناؤں اور آرزوؤں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا. غور فرمائیے گا کہ بہت ٹینشن ہوتی ہے ہمیں, اور ہمیں بھی ہوتی ہے جیسے آپ کو ہوتی ہے. ایسا نہ سوچئے گا کہ سب چیزیں ہم آپ ہی کے لیے کہہ رہے ہیں, وی آر دا پارٹ آف آل دس, اور ہم آپ کے ساتھ ہی مل کر امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ اچھے لباس تمناؤں اور آرزوؤں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا, بلکہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ دل میں خلوص ہو اور اعمال اس کی تصدیق کریں. تو جی بہت دکھ لگتا ہے کہ جب نیا لباس ہم نہیں پہن پاتے, ٹھیک ہے, یہاں وہ ٹیلر عید کے قریب ایکسیپٹ نہیں کرتا, اتنی سیریس ڈسکشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو عید کی پرابلمز رہی ہیں. تو اچھا لباس نہیں سٹچ ہو پاتا, یا ایک نیو جو ڈریس لینے کے لیے آپ نہیں مارکیٹ جا پاتے کوئی مصروفیت کی وجہ سے, تو پریشان مت ہوئیے. اس کوٹ نے مجھے بھی بہت حوصلہ دیا ہے, اور آپ کو بھی دے گا, کہ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اچھے لباس اور تمناؤں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا, اور ایمان میرا بچ گیا. اور انشاءاللہ بہت سے ہمارے لوگ ریلیٹ کر پائیں گے کہ جب یہ احساس ہوا کہ دل میں ایمان ہے, خلوص ہے, اور اعمال ہمارے جاری و ساری ہیں, اعمال اس خلوص کی تصدیق کریں, نمازیں الحمدللہ پڑھ لی ہیں, عید کے روز کوئی گناہ نہیں کیا, تو یہ تسلی ہوگی کہ چلو ٹھیک ہے, باقی چیزیں تو صحیح, لیکن خدا کی بارگاہ میں گناہ گار نہیں ہوئے, اور اللہ نے اس دن کو ویسا ہمارے لیے قرار دیا جیسا کہ عید کا دن ہونا چاہیے تھا. اب مولا سجاد علیہ السلام کا فرمان تھا کہ کیسے استقبال عید کیا جائے, کہ اے معبود محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود بھیج, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم اجمعین, اور ہماری مصیبتوں کو اپنے اس مہینے کے صدقے ہم سے دور فرما. دعا کا دن قرار دیا مولا سجاد. اس میں کبھی صحیفہ سجادیہ دیکھیں, چاند کی جو چاند رات گزری اس کے حوالے سے بھی دعائیں صحیفہ کاملہ میں تھیں, اور عید کے جو ہے استقبال کی دعائیں صحیفہ سجادیہ میں, ماہ رمضان مبارک کی دعائیں صحیفہ سجادیہ میں, کہ ہر گھر میں نہج البلاغہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ کاملہ ہونا ہی چاہیے. کہ کہا کہ پروردگار ہم سے اس مہینے میں مصیبتوں کو دور فرما, اس دن کو ہمارے لیے عید قرار دے, گزرے ہوئے دنوں میں سے اس دن کو ہمارے لیے بہترین دن قرار دے, اور اس دن کو ہمارے لیے بخشش کا دن قرار دے, ہماری مغفرت اور اشکار گناہوں کی معافی فرما. ہوتا کیا ہے جی, عید سے پہلے ہی جی بھاگ جاتے ہیں فالوورز, ہم دعا تو چھوڑیں, ہم شکر کا جملہ نہیں اللہ پاک کو بول سکتے. ایک ٹاپک کے اندر سے اتنے زیادہ ٹاپک نکل رہے ہیں, ہم سوچ رہے تھے کہ بڑی کوئی ریلیکس قسم کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں ہم آپ سے, وہ اب انم نے یہ کہہ دیا کہ ہم کالر چلے جاتے ہیں, اور ہم یہ اب تو یہ بھی یاد آنا مشکل ہے کہ ہمارا تو آنا جانا بھی ہوا نہیں, تو ہم زیادہ بتا نہیں پائیں گے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو گیا تھا کہ جہاں پر ہمیں بار بار علماء, جب بھی آپ خطبہ سنتے ہیں جمعہ کا, یا آپ کو میلاد میں جب محفل میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کس قدر ثواب ہے, مستحب غسل ہے, عید الفطر کا, ہر عید کا, عید الفطر کا, عید الاضحیٰ کا جو غسل آپ کرتے ہیں, وہ غسل تو کہیں بہت پیچھے رہ گئے. اب چاند رات والے دن یہ ہیئر سٹائلنگ ہو رہی ہوتی ہے, ہر خاتون کو بال بنوانے ہیں, جو بھی اس کی مجبوری ہے کسی بھی اور دیکھیے یہاں پر اب غسل تو بہت پیچھے رہ, یہ مت کہ ہم بہت ریجڈ گفتگو کریں, بہت کوئی سیریس کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے. دیکھیے ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ جہاں سے اجر و ثواب مل رہا ہے اس کو سمیٹ, زیب و زین کرنا, زینت کرنا, یہ عورت کی فطرت میں ہے, وہ تو ہم منع بھی نہیں کرتے ہیں. اللہ نے عورت کو بنائے, اللہ نے عورت کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنائے, سنوارے, اور اچھا اسے پسندی قرار دیا گیا. صرف ناپسند صورت میں نامحرموں کے لیے مت کرے, اپنے لیے کرے, اپنے محرم کے لیے کرے. تو بات یہ ہو رہی ہے, جو عروج نے پوائنٹ اٹھایا وہ یہ کہ we were surprised to see one thing, غسل عید کا کتنا ثواب ہے, لیکن چاند رات, بلکہ کچھ تو چاند رات ابھی کنفرم نہیں ہوتی تو صبح جا کے پارلر بیٹھ کے ہیئر سٹائلنگ کرا لیتے. بچپن سے ہمیں جب بڑوں نے بتایا تو ہمارا یہی حال ہوتا تھا کہ کسی طرح وہ ایک کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ ہر کوئی جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کب واش روم فری ہوگا, کب اس کو غسل کا موقع ملے گا, وہ ثواب حاصل کرے گا. تو وہ ٹرینڈ جو تھا نا بہترین ایک مسلمان گھرانے کا, ایک عید کا سما, وہ کہیں کھو گیا ہے کہ آپ پارلر چلے گئے ہیں, اب تو کسی کو غسل کی پڑی نہیں ہے کہ آپ کو ایک ثواب. تو ایک دو دن پہلے, بس عروج اب چھوڑ دیجئے یہ بات, لیٹس ٹاک اباؤٹ if 2-3 days before you are getting your lashes done, your nails done, and you're talking about غسل. دیکھیے اب آپ بولیں گے, اب ہم اعمال کی باتیں کرتے کرتے کس طرف نکل آئے. آج میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک سوال کروں, یہ ہمارے لیڈیز کے لیے پروگرام ہے, تو خواہران who are watching this, you can relate to this thing that you might be wondering. جیسے ابھی میں نے دیکھا اور ہم نے آبزرو کیا,
یہ بہت کامن ہو گیا ہے, اس میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرے, لیکن یہ پریشان اور حیران تو انسان کر دیتا ہے. ہم اپنی آبزرویشن شیئر کریں. دیکھیے اگر 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے یا 1 رات پہلے ایک تو ٹینشن وہ ختم ہوگی نا کہ ہیئر ڈن ہو گیا, ہمارے ہیئر اسٹائلنگ ہو گیا ہے. ہاؤ اباؤٹ دا میرٹس آف دا غسل فار دا عید ڈے کا, جو عید الفطر کا غسل کے اللہ نے آپ کے لیے اتنے ثواب رکھے ہیں, وہ تو سارے گئے کیونکہ آپ نے ہیئر ڈن کرا لیے. اب یہ کیا ہے کہ یو ہیو ٹو گیٹ یور لیشز ڈن, فیک لیشز لگوانا فار 6 months اور فار لائک 1 month اور some weeks and getting the nails done. What about your نماز؟ میں یہی سوال کرنے جا رہی ہوں, آج ہمیں جواب نہیں دینا, آج میں اپنی آڈینس ہم کوسچن کریں then where is نماز if those nails are fake and they are done before Eid. تو جو لیشز آپ نے کروائی ہیں, اتنی ہیوی ایکسٹینشنز لیشز کی کروائی ہیں یا اپنے نیلز کروائے ہیں اپنے, تو اس سے کیا آپ کی نماز یا وضو ہو جاتا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے, کیونکہ سوال پازیٹیوٹی میں ہے, ایک بہت پازیٹیو وے میں سوال کر رہی ہوں کیونکہ آپ کی عبادت ضائع نہ ہو. اگر آپ کو یہ ذہن میں سوال آیا ہے تو کیا آپ نے کسی عالم دین سے پوچھا ہے یا کسی خاتون عالمہ سے آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے کہ اگر میں اتنی فیک لیشز جو ہیں وہ ایکسٹینشنز کروا رہی ہوں تو کیا اس سے میرے وضو پہ کوئی فرق پڑتا ہے, یا وضو میرا درست ہے, یا اس وضو کے بعد میری نماز درست ہے یا نہیں, یا ان نیلز کا کیا امپیکٹ ہے میری نماز پہ؟ تو یہ بہت عجیب چیز ہے. دیکھیے یو آر ڈوئنگ اینی تھنگ ایٹ یور ہوم بٹ بی ویئر وین یو آر شوئنگ اٹ ٹو other people all around the globe through a social media platform. please be aware کیونکہ آپ پوری دنیا کو ایک چیز دکھا رہے ہو اور ایک میسج جا رہا ہے امت مسلمہ کی طرف. فیشن کریں لیکن کریں آپ ہی کے لیے, دیکھیے مائنڈ مت کریں, ہے ہی آپ کے لیے. وہ تو ہم بہت ایزی کہہ رہے ہیں, ایک خاتون کے لیے ہی اترا ہے یہ سب. اپنے ایک جو ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیئر کر لیں, کہ ڈاؤٹس کو کلیئر کریں آپ کو, کیونکہ عبادت کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ کہیں سے میرے نماز میں میرے وضو میں کوئی ہرڈل آ رہی ہے تو پلیز اس سے اہم تو نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں, پھر کہیں ہماری نمازوں میں کوتاہی نہ ہو جائے. حیران ہوں اب اگر کچھ لوگ دیکھ لیں ویڈیوز تو ان میں سے کچھ سوچے کہ اچھا they are not talking about those other people and this is not criticism at all sisters if any of you are watching. میں انم کو انٹرپٹ کر کے یہ بھی بتا دوں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں, میں ایکسٹینشنز کی بات ہے, ہیئر ایکسٹینشنز ہیں, وہ آئی لیشز ہیں, consult ulama regarding یا this, پھر وہ 4 دن حجاب کرتے ہیں, 2 دن کرتے ہیں, یا وہ حجاب ہی نہیں کرتے ہیں. پروردگار عالم کو کوئی بھی ادا کسی کی پسند آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کسی غریب کا بھلا کیا ہو, کسی کو راشن دیا ہو, کسی کو کپڑے دیے ہوں, اس سے کسی کو جوتے اس کا ثواب ملے گا, اس کی اپنی جگہ پہ جو ملے بھی گا, کیا اس کا ثواب ملا. یا پروردگار عالم کو کسی بھی ادا کے بدلے یا اس کی ایک سجدہ, کتنی نمازوں میں سے کوئی ایک سجدہ یا نماز پسند آ سکتی ہے, اس کی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو باقی چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا جو قرآن پاک میں خود پروردگار عالم نے فرمائی ہیں, ہم نے اپنے طور پہ نہیں کہی. One of another sister, I'm just talking generally with the Ruj, my observation I'm sharing and she's sharing her observations. بات اعتکاف کی چل رہی تھی, بات افطار کی چل رہی تھی, اینڈ میں دیکھ رہی تھی بہت خوشی سے, اچھا لگتا ہے بھائی, I was watching the video, بہت اچھا لگ رہا تھا رمضان مبارک کے افطار کی روٹین دیکھ کے, سحر کی روٹین دیکھ کے. جیسے میں دیکھ رہی تھی تو obviously بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے پوری دنیا سے, خوشی بھی ہوتی ہے دیکھ کے. آپ کتنا اچھا اہتمام کر رہے ہو, دسترخوان لگا رہے ہو, نیاز کا اہتمام ہے, لوگوں میں ڈونیشن کر رہے ہو, چیریٹی, it feels really great. اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. لیکن میں وہیں پر یقین کریں, کوئی کسی کی ویڈیو دیکھتے ہوئے دعا نہیں کرتا, بٹ آئی ایم دا پرسن who is making دعا for them as well, کہ اللہ پاک یہاں پر جو اتنا اچھا کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی کر دے کہ ان کے دل میں خیال ڈال دے کہ اپنی ویلیوز پر کمپرومائز نہ کرے. کیونکہ اس ٹائم میرا دل بہت شدت سے دکھا ہے جو میں ہم سے شیئر کر رہی ہوں, آفٹر شیئرنگ آل دیز نیک اعمال جو کہ وہ بہت اچھے انداز سے کری تھیں. انہوں نے consciously going for the iftar dinner, she has changed herself completely. کوئی حجاب نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. یہ مت کہیے گا اٹس آل اباؤٹ حجاب, آپ اسی کی بات کرتے ہو, اسی کا گناہ میں. یہ بہت بڑی چیز ہے, عورت کا حجاب شہید کے خون سے افضل ہے, اس لیے میں بار بار اس کو ذکر کرتی ہوں. آپ کو یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ فیشن چھوڑ دیں, آپ ہیئر اسٹائلنگ چھوڑ دیں, لیکن آپ اچھی لگ رہی تھیں آپ کے اندر, محرم کے سامنے, فیملی کے اندر. لیکن جب نامحرم کے سامنے, گھر کی 4 دیواری سے باہر چلی گئی ہیں تو پھر پڑتا ہے, پھر اور کوئی کمپرومائز. دین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, ابھی خالی حجاب کی بات نہیں, دین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ابھی ہم قرآن پاک کی ختم قرآن کی دعا پڑھنے والے
والے ہیں. دین وی آر پریپیئرنگ آل دوز ڈیلیشیس ڈشز فار دا ختم قرآن, اور دعا کریں گے, پیغمبر خدا کو ہدیہ پیش کریں گے. اٹ فیلز گریٹ ٹو می, اور مجھے بہت اچھا لگا یہ کانسیپٹ کہ کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ سم آف دا فیملی ممبر دیر ان اعتکاف, اور باقی لوگ اہتمام کریں. بٹ آپ کے جو ہے نا انسان کا کردار اور گفتار, اس کا قول و فعل, اس میں تضاد ناممکن کی. تو وہ کہتے 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 اعتکاف کی بات اور ختم قرآن کی بات, اور اس کے بیچ میں وہ ذکر میں پاک بھی کر دینا. لیکن جہاں پر آپ کی فیملی ممبر اعتکاف کر رہے ہیں, آپ اسی مقام پر اسی تمام ایکٹیویٹیز کے بیچ میں آپ اپنی ویلیوز کو اتنا کمپرومائز کر رہے تھے کہ یو آر شوئنگ یور سیلف ان اینی وے, مینس کہ آپ نے کچھ اپنے آپ کو کور کرنے کی فکر نہیں کی ہے. کیسا قرآن از ناٹ جسٹ اے بک. قرآن پاک, قرآن حکیم, یہ فرقان ہے, یہ کتاب مقدس ہے جس میں لیسنز ہیں. اس کا ذکر کرنے تو اس کے احکام ہے کہ ہم اپنے آپ کو باپردہ رکھ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ تمام عبادات کریں. اور وہیں پر ہم اسی ختم قرآن کی بات کر رہے تھے, وہیں پر ہمارے پردے ہی نہیں تھے, وہیں پر ہمارے حالات ہی درست نہیں تھے, وہیں پر ہمارے بال ساری دنیا دیکھ رہی تھی. اللہ معاف کرے, میں نے ویڈیو دیکھی. میں اور انم یہ گفتگو کر رہے ہیں, ہم ایسے کریں جیسے ہم آپ سے بات کریں, جو ہم فیل کرتے ہیں, جو ہم نے دیکھا. دیز آر جسٹ پرسنل فیلنگس کہ جو ہمیں ہرٹ کر جاتی ہیں, یا تھوڑا سا ہمیں آپ کے لیے. اب لوگ یہ کہتے ہیں تو ہماری فکر چھوڑو, اپنی فکر کرو. میں یہی بات کرنے والی, یہ بھی ہوتا ہے. جو ایک ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے نا, جو بندہ اپنی فیلنگ شیئر کر رہا ہوتا ہے, اس کے بارے میں کوئی لوگ اٹھتے ہیں, ایک گروہ اٹھتا ہے, اور وہ یہ کمنٹ سیکشن میں کہنا شروع کرتے ہیں, آپ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے. آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا. پہلے آپ اپنے آپ کو تو دیکھیں. پہلے ابھی میں چلے ایک کاپی پیسٹ والی بات ہو گئی ہے, نقل اتارنے جیسا ہو گیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں, پہلے آپ اپنا حجاب دیکھیں, پہلے آپ اپنا تو دیکھیں, آپ اپنی چادر دیکھیں, آپ اپنا اسکارف دیکھیں. لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ دوسرے میں اس طرح کی غلطیاں نکالیں. کہنے کا مقصد یہ کہ پروردگار عالم سب کو ہدایت دے, اور یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آپ کے نیکا مال اپنی جگہ, لیکن ہوتا ہی ہے پینسل اور ریزر کا کام ہے. ایک ہاتھ سے لکھتے جا رہے ہیں, دوسرے ہاتھ سے مٹاتے جا رہے ہیں. نیکی لکھ دی ہے, ایک عمل سے مٹا دی ہے, پھر نیکی لکھ دی ہے, پھر دوسرے عمل سے مٹا دی ہے. دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے کہ وی ڈو کیئر فار یو آل, اور اپنے بارے میں اور آپ کے بارے میں اور تمام اپنے خواہران کے بارے میں اتنے ہم ایکولی ہی کنسرن ہے کہ اگر ہم ایک اچھا کانٹینٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اور لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, لوگ اسے انجوائے کر رہے ہیں, انٹرٹین ہو رہے ہیں. بلکہ ایک بھاری ذمہ داری, اگر کوئی یوٹیوبرز ہیں یا انفلوئنسرز ہیں, ان پہ بھاری ذمہ داری, انہوں نے بڑا پازیٹیو امپیکٹ بھی ڈالا ہے. جہاں پر یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں تو انہی میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک جو بھی ٹرینڈ آپ چلاتے ہو وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے. آپ ڈونیشن کر رہے ہو, ایک کر رہا ہے 10 کرنے لگتے ہیں. آپ افطار کرتے ہو, ایک کا کراتے ہو 10 کرانے لگتے ہیں. چاہے وہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی چیز, لیکن اس میں اللہ پاک بھی راضی ہو رہا ہوتا ہے. آپ اتنے نیک کام کرتے ہو. لیکن خدا را, وین یو آر ریپرزینٹنگ ا مکتب, پلیز ڈو ریسپیکٹ دیٹ مکتب. جو آپ کا مکتب آپ کو جس سے منع کرتا ہے, لوگوں کو بتاؤ کہ اس سے منع کرتا ہے, پھر ہمارے چیزوں میں وہ نہ چھلکے. اور اگر ہمارا مکتب ایک چیز کو پروموٹ کرتا ہے, اس کو پروموٹ کرو. یہ بہت غلط چیز آپ دکھا رہے ہو. ایک طرف ہم قرآن پاک کی بات کریں, اہل بیت علیہ السلام کی بات کریں, دوسری جانب ہم ایک سیکنڈ میں کچھ تھے, دوسرے سیکنڈ میں ہم کچھ اور ہو جاتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. لوگ کیا سوچیں گے, اور جو دیکھنے والے ہیں پریشان ہی ہو جائیں گے کہ پھر تو ہمارے وہ یہی سوچیں گے نا کہ ہم جو ہیں جیسے ہیں وہ ٹھیک ہیں, مسلمانوں کی طرح منافق تو نہیں. یہ جملہ مجھے سننے کو ملا ہے. People there on the Facebook and other platforms, they keep on saying this thing کہ یہ لوگ تو یہ ریلیجیس ہپوکریسی کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے, اور ہم کوشش کرتے ہیں. we all are striving to do better, اور لوگوں میں چینجز آتے ہیں, لوگ ہدایت پاتے ہیں, امپروو کرتے ہیں گریجولی. مقصد آج کے پروگرام کا یہ تھا کہ ہم اور ہمارے کنسرنس کیوں ہیں, کیونکہ یہ انہی لوگوں کے بارے میں انم نے جو گفتگو کی ہے, جو ڈسکشن کی, ہم ہمارے اور آپ سب کے بھلے کے لیے, کیونکہ وہ لوگ جن کو پبلک بہت پسند کرتی ہے, جن کی آڈینس بہت زیادہ ہے, اور بڑے اچھے اگر وہ کام کرتے ہیں تو لوگ اس کو کاپی کرنے لگتے ہیں. تو اگر آپ اچھے کام کریں گے تو وہ آپ کے اتنے ہی کام کاپی اور صدقہ جاریہ بن جاتا ہے وہ آپ کے لیے. تو ایک قسم کا ہم تھینک فل بھی ہیں ان کے, اگر انہوں نے ڈونیشنز کیے ہیں, رمضان میں چیریٹی کی ہے, لوگوں کی ہیلپ کی ہے, اور کچھ بچوں کو کھانا کھلایا گیا ہے. بہت سی ویڈیوز ہماری نظر سے گزری ہیں, تو اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ پروردگار عالم کی طرف سے ان کو ضرور ملے گا. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میری کہی ہوئی نہیں ہے, انم کی کہی ہوئی نہیں ہے, کسی بھی اور کی نہیں کہی,
صرف قرآن پاک کو کھول لیں, دیکھ لیں, آپ کو مل جائے گا. کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا تھا پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ کو تو نہیں کہنا چاہیے, ہم نہیں کہہ رہے, جو آپ کا پروردگار عالم, جو آپ کا رب آپ سے کہتا ہے آپ قرآن پاک کو کھول لیں, خود پڑھیں, پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ انسان کی نہیں سن رہے, آپ اپنے پروردگار عالم. ایسے ہی تھا کہ اپنی ٹیچنگز کا تمسخر مت اڑائیں, عید کا تمسخر مت اڑائیں. دس از عید. رمضان مبارک کی افطار میں بھی ایسا ہوا جس پہ وہ ہم نے بات نہیں کی. افطار ہوتا ہے, ایک عبادت ہوتی ہے جس کو روز وقت افطار مومن کی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن آپ لوگوں نے افطار پارٹیز ہی بنا دی اور اس پہ ہر طرح کی عجیب و غریب واہیات قسم کی ڈریسنگ, اور اس پہ وہیں پہ میوزک اور پتہ نہیں کیا. افطار کو پارٹی کس نے کہا ہے؟ دیر از نو کانسیپٹ آف افطار پارٹی. دس از جسٹ افطار فار دا مومنین, دعوت افطار فار اے مومن, ثواب کی نیت سے. اب جو لوگ, کیونکہ کسی کا روزہ افطار کروانے کا عظیم ترین عبادت ہے, ثواب ہے. آپ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم افطار کے بعد جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم عبادت سے باہر آ جاتے ہیں, نہیں. اور یہی ہوا کہ ایک ورڈ غلط ہے, اس کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. ایک محفل اگر کوئی رکھتا ہے اپنے گھر پہ کہ آج میں نے سوچا ہے کہ میں اتنے لوگوں کا افطار کرواؤں گا, تو وہ ایک اجر و ثواب جو ہے بہت عظیم ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی آج جو کھجور اس کے منہ میں جائے گی یا پانی وہ میرے گھر سے پیے گا, اس کا ثواب مجھے ہونے جا رہا ہے. تو اتنی عظیم ترین عبادت کو آپ پارٹی کا نام دے دیتے, کبھی کسی نے دیر از نو کانسیپٹ آف افطار پارٹی, کبھی کسی نے اس بارے میں بات نہیں کی ہے. لیکن آپ نے اپنے سوشل ایشوز کو سالو کرنے کے لیے, کچھ آفیشیل کام نکلوانے کے لیے یس, کچھ اپنے سفارشات کروانے کے لیے یس, اور لوگوں سے فیورز لینے کے لیے یس, آپ نے افطار پارٹیز بنائیں تاکہ آپ کے لنکس بنے, آپ کے کانٹیکٹس بنے. سوری ٹو سے بٹ اٹ ہیپنز ان دا سوسائٹی, اور یہ غلط ہے. اللہ کی عبادت اور دین کو نیکیوں کے لیے استعمال کیجیے, اپنے مقاصد کے لیے استعمال مت کیجیے. روز ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا, ہم نے اتنے زیادہ ایشوز کو ایک پروگرام میں لے کے بیٹھے. 3 سے 4 منٹ آپ کے لیں گے اور انشاءاللہ اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اتنے سارے ایشوز ڈسکس ہو گئے, صرف ایک رہ گیا, وہ بھی میرے دل کی بات ہے جو کہ سوچا نہیں تھا کہ کرنی چاہیے, لیکن ایک وہ ایشو ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھا, دل چاہتا تھا اس کے بارے میں بات کی جائے لیکن ٹائم نہیں مل سکا. And I have no idea, I believe she is going to say this same something which is going on in my head, کہ اکثر ایسا ہوتا ہم پلان نہیں کرتے, میرے ذہن میں پہلے آ جاتا ہے. لیٹس سی. لوگوں نے نا کچھ چیزوں کو مکس اپ کر دیا ہے, تو اب وہ میں دونوں مکس چیزوں کو الگ الگ سے کلیئر کروں گی. ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری کہ ایک خاتون ہے, ایک بہن ہے جو کارٹون کی ڈبنگ کرتی ہیں یا ڈفرینٹ ٹرکش ڈراماز کی ڈبنگ کرتے ہیں. بہت پیاری ان کی آواز ہے. اب وہ بہت اچھی, ان کا اخلاق بہت اچھا ہے, لیکن انہوں نے نا ایک چیز کو مکس کر دیا. لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, معرفت دے, ان کے علم میں اضافہ فرمائے, ہمارے علم میں اضافہ فرمائے کہ چیزیں ہمیں اچھے سے کلیئر ہوں. ان کو کسی نے کہا کہ بہن آپ تو نعتیں پڑھ لیتی تو اچھا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ تو ان لوگوں کو بھی نہیں بخشتے کہ جو اسکارف حجاب لے کے نعتیں پڑھتی ہیں. تو انہوں نے 2 چیزیں مکس کر دیں, جبکہ وہ پردے پہ نہیں ہیں, ٹی وی پر نہیں ہیں, اور ان کی صرف آواز جا رہی ہے, ان کو معلوم بھی نہیں لوگوں کو کہ یہ کون خاتون ہے, وہ پھر بھی اچھا کام کر رہی, وہ پھر بھی بہتر ہے. انہوں نے اپنے کام کو دوسرے کام سے مکس اپ کر دیا. اب ایک ٹرانسمیشن ہے, نام نہیں لینا کیونکہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں سب بہن بھائی ہیں. I told you میرے ذہن میں کچھ چیز ایڈریسنگ کرنے جا رہی ہوں. میں نے ہمیشہ سے کہا ہے, اور وہ جسے میں نے کانشیسلی چھوڑا تھا بیکاز I don't know people are going to understand this thing or no, انہوں نے نوٹس بھی کیا یا نہیں کیا. صرف 2 منٹ کا ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب کا اخوت و محبت کا, بھائی چارے کا رشتہ ہے آپس میں, سب کو ہدایت دے, ہمیں پہلے اور پھر باقی تمام مسلمان بہن بھائیوں کو. یہ کون سی ٹرانسمیشنز ہیں؟ میں منہ بولے بہن بھائی کے رشتے کی بھی بہت قدر کرتی ہوں کہ پروگرام میں اگر کوئی آپ سے بڑا ہے اور کوئی کم عمر بچیاں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی عیدی چاہیے یا بھائی یہ ہے وہ ہے, بات جو بھی ہے آپ کو اگر کلام کرنی ہے, بات کرنی ہے ان سے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس نعت خوانی کی, اس کلام پڑھنے کی جس میں قوالی کے بھی سارے وہ آ رہے ہیں, حمد پروردگار عالم بھی ہے, رسول پاک کی نعت بھی ہے, اور وہ اس انداز سے پڑھی جا رہی ہے جیسے پتہ نہیں کیا میوزک ریکارڈ ہونے جا رہا ہے. ایک جیسے ابائے, ایک جیسا میک اپ. پردہ کیوں ہے؟ میں جلدی سے اب 2 منٹ میں بتا نہیں پردے کا کانسیپٹ کیا تھا. بلیک پردے کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ کی باڈی پرومیننٹ نہ ہو, ایک کالی چادر میں, ایک کالے برقعے میں آپ کی باڈی بالکل کور ہو جائے, جو بھی آپ نے پہنا وہ دکھنا نہیں چاہیے, آپ کی باڈی پرومیننٹ نہیں ہونی چاہیے. حجاب اس کو, آپ کے ابایا اس کو بیلٹیں لگ چکی ہیں, بیلٹس لگی ہوئی ہیں, جتنی فٹنگ آپ چاہتے ہیں آپ کر لیتے ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ ابایا میں بیلٹ کا پرپس کیا ہے. نعت آپ پڑھیں, اگر ہم نے اسکارف لیا ہے کلرفل, چلیں بلیک سے میں ہٹتی ہوں, آپ نے پردہ کیا, پردہ لوز ہونا چاہیے, باڈی کو کور کرنا آپ کا مقصد ہے. سر پہ اسکارف لیا ہے, ہم نے بھی لیے ہوئے,
آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں ڈیزائنز بھی ہیں, لیکن ایسے بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کو دیکھنا. اب اس میں میں ایک تاج لگا لوں گی, کراؤن لگا لوں گی, تو مجھے مارکیٹ سے جہاں سے گزروں گی لوگ مجھے دیکھیں گے. دیکھیے میں ٹی وی پہ لگاؤں گی تو بھی لوگ ایک مختصر جملہ بولوں عروج, کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ پرپس اسکارف کا یا حجاب کا یہ ہوتا ہے کہ مڑ مڑ کے کوئی نہ دیکھے کہ آپ کتنے اٹریکٹیو لگ رہے ہیں. اسی اسکارف میں فلاور لگا لوں کہیں پہ, اسی میں کراؤن لگا لوں, اسی کے اوپر میں کچھ چینز اور کچھ نیکلس بھی میں ایڈجسٹ کر لوں, اس کے اوپر میں کچھ ایسے بروچ لگا لوں, ایسی کچھ پنس لگا لوں کہ اٹ شوڈ لک اٹریکٹیو, جسے نہیں بھی دیکھنا نا. اور میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اس کے اندر کچھ جو ہے نا گلیٹری وہ لائٹس لگا لوں کہ وہ آن اینڈ آف ہوتی رہیں اور کسی کی نظر پڑ. ایسے حجاب کے لیے جا رہے ہیں. چھوٹی سی چیز تھی جو میں نے اسٹارٹ کیا, پھر میں سلیوٹ پیش کرتی ہوں, سلام ہے میرا ان تمام بہنوں کو جو کہ انفلوئنسرز ہیں یا یوٹیوبرس ہیں, کیونکہ میری نظروں سے بہت زیادہ گزری ہیں. وہ ڈبل اسکارف لے کے حجاب ٹیوٹوریلز دے رہی ہوتی ہیں. ان کا پہلے سے حجاب ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر ایک اسکارف لے کے جب کرتی ہے, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام تو کر رہی ہیں. And they are most of the time they are from some other countries. They are very nice influencers. کچھ پاکستان سے, کچھ different countries سے, لیکن وہ بہت بہترین کام کر رہی ہیں. اور ایک بچی میں دیکھ رہی تھی, نام نہیں لے رہی میں, ابھی وہ اسٹل ابھی ٹرانسمیشن میں رہی ہیں, پورا رمضان ٹرانسمیشن وہ نعت خوانی کرتی رہی ہیں اپنے گروپ کے ساتھ. وہی بچی ہے, نیک آپ کی نظر آ رہی ہے, آپ کی گردن کور نہیں ہے اور آپ حجاب ٹیوٹوریل دے رہے ہیں. مجھے اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آئی. پھر جب آپ کر رہے ہیں نا محرموں کے ساتھ جگل بندی کرتے ہوئے کون سی نعت پڑھی جا رہی ہے, مجھے بالکل سمجھ میں نہیں. دیکھیے عروج, یہاں پر جو کمنٹ سیکشن میں ہے نا, میں 2 منٹ لوں گی. کمنٹ سیکشن میں جب گئی نا, میں صرف سننا چاہتی تھی کہ ہمارے مسلمان بہن میں کیا فیل کرتے ہیں, کیا کہنے والے. کسی کے دل میں کوئی بات ہے, کرٹیسائز نہیں, ہدایت دینا مقصد ہوتا ہے. نیچے ماشاء اللہ بہن کیا خوب ہے, کیا آواز ہے آپ کی, کیا حجاب ہے, کیا پردہ ہے, کیا میک اپ ہے, بہن آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں. یہ کمنٹس ہے سارے. پھر ایک بھائی نے ویڈیو بنائی, ٹک ٹاک پہ ویڈیو تھی, اس بھائی کو میں نے سنا اور میں نے شکر اللہ کا ادا کیا کہ کسی نے تو فیل کیا. اور پھر اس کے نیچے شکر ہے کچھ ایسے ہمارے مسلمان بہن بھائی تھے جنہوں نے کہا شکر ہے بھائی آپ نے آواز اٹھائی. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے جو میرے دل کی آواز تھی کہ یہ نامحرموں کے ساتھ ساتھ بچیوں کے کلام پڑھنے کا کیا ہے, سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیے ابھی آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے کلپ کو, اف یو ہیپن ٹو سی دیٹ کلپ آپ کو بالکل اچھی طرح سمجھ آ جائے گا, کیونکہ وہ بہت غلط انداز لگ رہا ہے. بہت ساری بچیاں ہیں اور ان میں ہوسٹ ہیں, اور ہوسٹ کے ساتھ مل کر دے ور گوئنگ آؤٹ آف کنٹرول. بے شک اسکارف لیے ہوئے تھے, حجاب کیے ہوئے تھے, لیکن وہ جو جگل بندی کر رہے تھے, نعت میں کہاں آپ کے لیے لکھا کسی نامحرم کے ساتھ منقبت ہو یا نعت ہو یا آڈینس میں کیا. دس از ناٹ اے کانسرٹ, ڈونٹ میک اے میلاد ایز اے کانسرٹ. میلاد از ناٹ اے کانسرٹ. جو آج کل اپنے میلاد کو کانسرٹ بنا دیا نا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, وہ نہیں ہے. بیان کرنا اور ہے کہ آپ, میں جیسے میں اور انم بات کریں, ہماری بہت سی بہنیں خطابت کرتی ہیں, قرآن کے لیکچرز دیتی ہیں, وہ اسپیچ کرتی ہیں پروگرامز میں آ کے, رمضان ٹرانسمیشن میں آ کے وہ کر سکتی ہیں کیونکہ وہ گفتگو کر رہی ہیں. یہاں پر پراپر سر تال لے کے ساتھ آپ ایک کلام پڑھ رہے ہیں, نام محرموں کا مجمع بھی سامنے کیونکہ آڈینس ہے. پھر جو پروگرام پہ ہوسٹ ہیں وہ بھی آپ کے نام محرم ہے, بے شک منہ بولے. دیکھیں عروج, ہمیں اس چیز کا چلے ہم نے توجہ دلائی, اللہ پاک بہتر کرے, لیکن نوٹ کریے کہ جن چینلز کی ٹرانسمیشنز ہیں یہ والی, how they pick their host and how they pick the format of their program. Ramadan transmission is just Ramadan transmission. They have to earn out of it. They have to earn a revenue out of it. Entertainment. It's kind of entertainment activity. اس میں host کو بھی ایسے they just pick it randomly. اب وہ host اس کا کوئی تعلق ہے کسی دین سے نہیں ہے, اور وہ اس چیز پہ اس کو ورکنگ کر کے آئے ہیں, آج کے ایپیسوڈ کے لیے نہیں کر کے آئے ہیں. They just pick the person randomly. اور بہت بار اس پہ بہت تبصرے بھی ہو چکے ہیں, کسی بھی ایکٹریس کو پک کر لیں گے ایز اے ہوسٹ, کسی بھی ایکٹر کو پک کر لیں گے ایز اے ہوسٹ. اسپیسیفکلی آپ کے سامنے وہ لوگ موجود ہیں جو کہ صرف رمضان کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں یا اسلامک پروگرامز کرتے ہیں. جب ایسے جو ہیں لوگ موجود ہیں تو آپ کو سیلیبریٹیز کو ڈرامہ یا فلم انڈسٹری سے لینے کی کیا ضرورت ہے ایسے پروگرامز کے لیے؟ دیکھیے ہم نے the program was based on the how to welcome the day of Eid the way Allah subhanahu wa ta'ala wants it, اور کیسے معصومین کی نگاہ میں ہم عید کو دیکھتے ہیں, اور گناہوں کا پلٹنا اور عید کا استقبال. یہ ہے ہمارے پروگرام کا آج کا ایجنڈا. بٹ دا سیکنڈ پارٹ آف دا پروگرام وی ہیو ڈسکس سم سوشل پرابلمس, وی ہیو ڈسکس سم مورل ایشوز ود دا سوسائٹی ٹوڈے, جس نے رمضان کی عبادت کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کیا ہے اور کر رہے ہیں عید کی خوشیوں میں یا رمضان کی ٹرانسمیشن میں. تو آئی ول ٹرائی ٹو کٹ دس پروگرام انٹو 2 parts تاکہ آپ لوگ ایزیلی دیکھ سکیں کہ کہیں پر ہم سوشل پرابلمس کو ڈسکس کرتے, اور ہو سکا تو آپ کو فل پروگرام اپلوڈ کرنے میں مل جائے گا. کیونکہ اب ہم اس ڈسکشن کو آگے لے چکے ہیں, آئی ایم جسٹ بورنگ 2 more minutes آف یو پیپل, کہ یہاں پر نا ایک چیز بڑی اوائڈ ہوگی, اس پہ ایک الگ سے پروگرام ہم بنا نہیں سکتے.
تو اس کو اینڈ میں ضرور میں بولوں گی ماہ مبارک چل رہا تھا, ماہ رحمت و مغفرت چل رہا تھا, اور ایک طرف عبادت اور شب قدر اور اللہ کے فرامین روزانہ شیئر کیے جاتے ہیں مسجدوں میں, ماشاءاللہ بھرپور عبادت رہی, صدقہ خیرات جاری رہا. لیکن دیکھیے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں بخشا نہیں گیا نا, وہ اس سے بدقسمت انسان ہو نہیں سکتا, اور اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس وہ بندے کہ جنہوں نے اللہ کی مخلوق کو اس مہینے میں بھی نہیں چھوڑا. تو کیسز تو بہت زیادہ ہیں, لیکن 2-3 چیزوں کی طرف نگاہ کرنی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتنا مبارک مہینہ نازل کیا, اور کسی جانور کو بھی ایذا پہنچانے سے مذہب اسلام نے روکا ہے, کسی پرندے کو, جانور کو, بے جان کو بھی, مطلب کسی کو بلا وجہ تنگ نہ کرو. اسلام ایسا خوبصورت دین ہے. لیکن ایز اے سوسائٹی ویئر آر وی گوئنگ؟ اس ماہ مبارک میں ایسے ایسے واقعات ہو گئے کہ دل کانپ جاتا ہے, اور اس پہ الگ سے کچھ اب ہم کریں گے انشاءاللہ. عید ہو چکی تو we will take one case and we will try to discuss our point of view. کئی بار جو ایک انم آپ کو کیس شیئر کرنے جا رہی ہیں, کیسز بہت زیادہ آئے کہ دل اتنا پریشان رہتا ہے سن کے کہ کئی بار تو رات کو نیند ہی نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ماہ مبارک بھی اتنا پاک ہے, کیا ان کی حصے مر گئی ہیں لوگوں کی, ان کی سینسز ختم ہو گئی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اسی ماہ مبارک میں دیکھیں جاہل کو آپ کچھ نہیں سمجھا سکتے, لیکن اگر تم مسلمان ہو, جو بھی لوگ دیکھ رہے ہو, تو اللہ نے اتنا رحم دل بنایا ایک مسلمان کو, آپ نے اپنے سگے بہن بھائیوں کو نہیں بخشا. اسی ماہ میں ایسے ایسے کیسز آئے ہیں کہ مرڈر کر دیا, ایک انسانی جان کا قتل, کل انسانیت کا قتل ہے, وجہ جو بھی ہو وہ بھی کر دیا آپ نے عصمت دری بھی کی ہے بچیوں کی, اللہ معاف کرے. ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ جہاں پر کہا کہ ایک گناہ بھی نہ کرنا, اس ماہ میں ایک نیکی کرنا ہزاروں سال نیکیوں سے بہتر ہے, ایک گناہ کرنا بھی اتنا زیادہ وزن رکھتا ہے. لیکن لوگوں کو تو جیسے خوف خدا ختم ہی ہو گیا کہ سگا بھائی ہے اور اپنی بہن کو خود سے مار رہا ہے. یہ بھی کیس ہم نے دیکھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کے گھروں میں چوری ڈکیتی یہ سب ماہ مبارک میں جاری تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی کسی کو مارنے سے اسی ماہ میں کوئی پرہیز ہی نہیں کر رہا. ہم نے یہ بھی دیکھا یہی ماہ ہے اور لوگوں کے ساتھ تو ان کے موبائل فونز, ان کی اسنیچنگ بھی چل رہی ہے, راستے میں چلتے شخص کو پریشان کر دیا, ہوم لیس لوگ ان کے ساتھ کچھ برا کر دیا, بچوں کو کڈنیپ کر لیا, راہ پہ چلتے کوئی بچی ہے اٹھا لیا, یہ ظلم کر دیا. ظلم اتنے زیادہ ہیں بتا نہیں سکتے. کسی گھر کی بہو ہے, اس کو چھت سے دھکا ایسے پش کر دیا, کسی نے پھینکا, اور یہ تو ایسے سے واقعات ہے کہ دل کانپ جاتا ہے. سب ایڈریس ہو ہی نہیں سکتے. تو کیا فائدہ ہے ان روزوں کا, ان نمازوں کا, جہاں پہ کوئی بہو سفر کر رہی ہے, کسی کی جان لے لی ہے آپ نے, کسی کا حق کھا لیا ہے آپ نے, اور کسی کو بے جرم بے خطا مار دیا ہے آپ نے. تو یہ روزے, یہ نمازیں ایک لیسن تھا, ایک تعلیم تھی. اگر تربیت ہی نہیں ہوئی تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ عید تک ہم آ گئے, آپ کے ساتھ ڈسکشن رہی جاری. اعمال کی ریٹس آئیں گی تو ہم اعمال شیئر کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کچھ مورل ایشوز ہیں, کچھ سٹوریز آئی ہیں جن پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی غور کریں اور ہم بھی غور کریں, اس کو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب یہ نہیں ہو رہا کہ فقط کرائم ہو رہا ہے, اب کرائم ہو رہا ہے اور کرمنل اس کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے اور اپلوڈ بھی کر رہا ہے. دس از دا ورسٹ اسٹیج آف کرائم. اور اسی طرح سے یہ کرائم ہماری نظروں سے بھی گزرتا ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں, اور ہمارے لیے ایک ڈپریشن کا کاز بن رہا ہے. مینٹل ہیلتھ بہت خراب ہو رہی ہے لوگوں کی. تو عروج ایک لاسٹ فرمان عید الفطر کے بارے میں بتائیں اور ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مومن کہ جب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. عید کے دن جب آپ ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں, خواتین عید نماز کے بعد جب عید ملتی ہیں, مرد حضرات جب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے کے گلے میں ملتے ہیں اور عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں, یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ مومن جب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, بشرط یہ کہ وہ خدا کی خوشی کے لیے ملتے ہوں. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اب تم اپنے عمل کو نئے سرے سے شروع کرو, یعنی کہ پچھلے تمام گناہ آپ کے معاف کر دیے گئے ہیں. اب آپ جب گلے مل لیا ہے آپ نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے, تو اس کے بعد اپنے عمل کو نئے سرے سے آپ کو شروع کرنا چاہیے, یعنی کہ پچھلے تمام گناہوں کو ترک کر کے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. سو آئی ہوپ کہ آپ آج کے پروگرام سے مستفید ہوں گے. وٹ ایور می اینڈ عروج وی ہیو ڈسکس ود یو, یو ول سی دس فرام اے ویری پازیٹیو پرسپیکٹیو. It was nothing to criticize. It was not meant to point out or criticize anyone, but it was meant to reflect اور اس پر غور و فکر کرنا
اور اس کو امپروو کرنا ایز اے سوسائٹی. کہیں نہ کہیں ہم سب انسان ہیں, ہم سب خطا کار ہیں, ہم سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں, امپروو کر سکیں. انشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن رمضان مبارک کی تو یہاں پر ختم ہوتی ہے, روز عید آ گیا ہے. ایوری ڈے جوائن می اینڈ عروج آن انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل. اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا بٹ یو ریئلی لائک سم آف آر ویڈیوز, please do subscribe and share with others. Do not forget to press the bell icon so anytime we upload a video you can get it as soon as possible. اور ہمیں suggestions بھی دیجیے گا اب آپ کو رمضان مبارک کے بعد کن ٹاپکس پہ ویڈیوز چاہیے. thank you so very much for the new subscribers and thank you so much for the old subscribers. تو ہم اپنی ویڈیوز کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے with the same topics, اور جو moral issues ڈسکس کیا اس پر بھی ضرور بات کریں گے. مجھے عروج کو اجازت دیجیے, اور اگر عید کے دنوں میں ہو سکے تو کوئی ریسیپی یا ہو سکے اپنی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کریں, تو کیپ واچنگ جب تک کہ ہم آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی لائف کی کچھ چیزیں شیئر کریں. امید ہے آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے ہاؤ وی اسپینڈ دا ڈیز آف دیز عید, اور کس طرح سے ہم انجوائے کرتے ہیں. سبسکرائب کیجیے, ہمیں اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.